تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ سوجل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے ایک روحانی علاج بتاتے ہیں۔ کبھی تو کوئی آیت قرآنی آپ کو بتاتے ہیں مختلف مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، ہمارے دلوں کا جو زنگ ہے اللہ کرے وہ دور ہوتا چلا جائے، ہمارے دل روشن ہو جائے، منور ہو جائے، روحانیت آ جائے، نورانیت آ جائے۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، اور آج ایسی صورت کی فضیلت میں عرض کروں گا ناظرین جو مہینے میں ایک دفعہ اس وقت بھی کی جائے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پہلے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورہ ملک یہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ اللہ اکبر، ہر مومن کے دل۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہے، آپ کی پسند ہے۔ اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، یاد کر لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں اور زبانی یاد کر لیں۔ اللہ توفیق دے تو کوشش کریں گے تو الحمدللہ عز و جل کامیابی مل جائے گی۔ اب یہ سورہ ملک روزانہ بھی پڑھنی ہے، اس کے فضائل و برکات احادیث طیبات میں بہت آئے ہیں۔ ایک فضیلت میں عرض کروں کہ جو کوئی چاند دیکھ کر، پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر سورہ ملک پڑھے تو وہ مہینے کے 30 دنوں سختیوں سے انشاءاللہ الکریم محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیات ہیں سورہ ملک میں، 30 آیتیں ہیں اور یہ 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ سورہ ملک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور روزانہ بھی سورہ ملک کی تلاوت کریں کہ سورہ ملک یا عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ بڑے اس کے فضائل و برکات ہیں تو ضرور یہ پڑھنے کی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کی کالز ہم شامل کریں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میں اپنے گھر کا استعارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام شاہد ہے اور میرے والدہ کا نام ممتاز بھی ہے، جو فوٹو بھی ہے۔ گھر میں نا خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، والدہ کو 1 مہینہ ہوا فوٹو ہوئے، تو گھر میں نا خوف ہے، سارے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد گھر کے اندر ایک خوف، ایک اور اس طرح کی کیفیت، اس طرح کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پہلے تو میں آپ کی والدہ کے لیے دعا کو ہوں، اللہ پاک آپ کی والدہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی شاہد بھائی آپ کے گھر کا ابھی استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیوی خارش ہوں گی پورے جسم پہ، اسے زوجہ کے جسم پر خارش ہے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، اگلی قول۔ میرا نام محمد آفتاب، اللہ کا نام نسیم اختر۔ مسئلہ قرض بہت گمبھیر ہے، مجھ پر بھی چڑھ گیا ہے۔ قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، غیب سے اسباب بنائے، اللہ کرے جلد آپ کا قرضہ اتر جائے۔ اس کی ایک مخصوص دعا ہے، وہ انشاءاللہ الکریم میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عدنان ہے اور میری والدہ کا نام وکیلہ بی بی ہے۔ میرے پیٹ میں درد رہی، طبیعت خراب ہے، تب پچھلے 5 مہینے سے۔ جب 5 ماہ سے پیٹ خراب ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عدنان بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی قاضی تراغی بات کر رہا ہوں۔
ہاں میرے گھر میں حالات بہت زیادہ خراب، پریشانیاں، بیماریاں. گھریلو حالات خراب، اللہ پاک آسانی فرمائے اور بیماریاں دور فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ایک مخصوص ایک عمل ہے، ایک روحانی علاج ہے، وہ انشاءاللہ الکریم میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. شبانہ کو سر والدہ کا نام تسلیم دے دی ہے، تو جس بدلی کو سمجھ نہیں آ رہی، ساری میں ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، سب کچھ کروائے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں سامنے آ رہا. اچھا، رپورٹس کلیئر ہیں ساری، لیکن بیماری کی وجہ سامنے نہیں آ رہی. ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. جویریہ سفیر بچی ہے نا، اس کی والدہ کا نام ہے زبدہ پروین جی. مسئلہ ہے گھٹنے کی پرابلم آ رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ مسائل ہے. جدھر جاتے ہیں ڈاکٹر بس صحیح نہیں سمجھ آ رہی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے. جویریہ نام آپ نے بتایا. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا. اب انشاءاللہ الکریم استخارے آپ کے کیے جائیں گے، اور اس دوران ایک بڑا ہی معلوماتی، بڑا ہی دلچسپ اس کو کہیں، اور یوں سمجھیے کہ معلومات سے بھرپور اور کافی الحمدللہ سے وجل سیکھنے کی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی اس میں. اور دیکھیں، ہم روحانی علاج ہوتا ہے، تعویذات پہننے بھی چاہیے، استعمال کرنے بھی چاہیے، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اب تعویذ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تعویذ سلوانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہم کہاں کہاں غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا، اب ہمیں کہاں کہاں احتیاطیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے الحمدللہ سے وجل ایک بڑا ہی معلوماتی پیکج ہمارے پاس موجود ہے. آئیے حاضری دیتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں، اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے. یہ دیکھیے، پھر استخاروں کے بعد انشاءاللہ الکریم جواب بتانے کے لیے حاضری ہوگی انشاءاللہ. جی. سے لوگ گلے میں تعویذ جو پہنتے ہیں وہ بھی لوہے کا یا چاندی کا ہوتا ہے، اور اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس میں بیماری کے شفا کے لیے ہم نے تعویذ پہنا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، شفا کے لیے تعویذ ہے نا. یہ اوپر جو خول ہے میٹل کا، جو ڈبیا بنی ہوتی ہے، چاندی کی عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن شاید چاندی کی بھی نہیں ہوتی ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے. تعویذ پہنے، تعویذ پہننے کا طریقہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. اس کو پہلے موم جامہ بولتے تھے. موم جامہ میں شاید عام طور پہ لوگ نہیں سمجھیں کیا ہوتا ہے. یہ کپڑا جو ہے نا، کپڑا، اس کو پگھلے ہوئے موم میں بھگو دیا جائے. اب یہ باہر نکالیں گے تو یہ کپڑے میں موم جذب ہو جائے گا. یہ کپڑا تھوڑا کڑک اور اس طرح کا ہو جائے گا کہ اس یعنی واٹر پروف ہو جائے گا یہ. اور اس میں آپ تعویذ ڈالیں گے نا، یوں یوں کر کے چپکا لیں گے تو یہ تعویذ اس میں پیک ہو جائے گا، پانی نہیں جائے گا. یہ اس لیے پہلے موم جمع کرتے تھے. اب اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے، پلاسٹک. پلاسٹک کو آپ لپیٹ کر اس کو موم بتی سے یا کسی چیز سے اگر جلا کر چپکا دیں گے تو یہ چپک جائے گا. یا پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی ہے، اس میں ڈال کر اس کو چند تہہ کر کے اس کو آپ پیک کر لیں گے، پھر شاید نہیں بھی چپکائیں گے، اور اب ریگزین یا کپڑے میں سلائی کر لیں گے تو یہ موم جامے والا ہو گیا. اب اس کو پانی امید ہے کہ صدمہ نہیں پہنچائے گا، ورنہ یہ ویسے ڈالیں گے تو پانی کہیں سے پانی راستہ بنا ہی لیتا ہے، اپنا داخل ہو جاتا ہے. پھر یہ تعویذ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو، بلکہ پسینہ بھی اتنا بازو آتا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے داخل ہو جائے اندر. تو یہ طریقہ ہے تعویذ پہننے کا. چاندی کی ڈبیا میں بھی اگر آپ موم جمع نہیں کیا ہوگا یا پلاسٹک کوٹنگ نہیں کی ہوگی تو تعویذ کی حفاظت تو نہیں ہوگی. یہ خوبصورتی کے لیے لوگ پہنتے ہیں، یہ رواج ہے. یہ جب سے ہم ہوش سوال ہے تب سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈبیاں ہوتی ہے تعویذ کی. یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. تو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ سے وجل یہ بتایا گیا. تو اس انداز سے، اس احتیاط کے مطابق آپ بالکل تعویذ سلوا کر اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں، اپنے بازو میں باندھ سکتے ہیں. الحمدللہ سے وجل ان تعویذات کی برکت سے ہماری حفاظت رہے گی. اور جامع کے حوالے سے جو بتایا گیا، اس میں تعویذ کی بھی سیفٹی ہے نا، اس کو پانی لگنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور احتیاط کے ساتھ پہنیں گے، خیال رکھیں گے تو الحمدللہ سے وجل تادیر یہ تعویذ چلتا رہے گا. ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں اس میں کہ دیکھیں، جب تک تعویذ سلامت رہتا ہے نا، اس کی تاثیر باقی رہتی ہے. تعویذ مٹ جائے گا تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. تو اس میں بھی احتیاط یہ کرنا چاہیے. نہاتے وقت بھی کوشش کریں کہ یہ تعویذ وغیرہ اپنے گلے سے اتار دیا کریں. نہانے کے بعد پھر جو ہے نا، آپ چاہیں تو یہ تعویذ گلے میں پہن لیں.
آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا اور روحانی علاج بیان کرنے کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخارے کے حوالے سے کالز کیے تھے، انشاءاللہ الکریم ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، شاہد نام آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے پہلے والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد گھر میں جو ہے نا ایک ڈر، خوف اور اس طرح کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ یہ نہیں ہے۔ ایک نفسیاتی طور پہ ایک اثر پڑتا ہے، لیکن ہم نے بھی تو دنیا سے جانا ہے نا، ہمارا بھی تو انتقال ہونا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں، ہمیں بھی تو اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ہزاروں سال قیامت تک ہم نے اپنی اس میں قبر میں رہنا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قبروں کو روشن و منور فرمائے۔ تو یہ بھی تو آخرت کے عالم برزخ کے معاملات، پھر عالم آخرت کے معاملات ہے نا، تو یہ سارے معاملات سے گزرنا ہے ہم نے بھی۔ تو آج ہم ڈریں گے تو پھر اگر آپ تھوڑے ڈر جائیں گے تو پھر فیملی بھی ڈر جائے گی۔ بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ پھر بھی چلیں، میں آپ کو ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ڈر خوف سے نجات کے لیے۔ آپ 16 مرتبہ یا حفیظ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں، ڈر خوف الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ جسم پر خارش رہتی ہے، تو دیکھیں سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللہ احسن الخالقین۔ یہ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا اگر نہیں پڑھ سکتا خود کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے۔ اچھا، ہمارے عدنان بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ تقریباً 5 ماہ سے میرا پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی، بیماری کا مسئلہ ہے۔ آپ اولاً احتیاط کریں، کھانے پینے کے حوالے سے اعتدال کے ساتھ چلیں، اور وہ چیزیں، وہ غذائیں کہ جس سے طبیعت خراب ہو، معدہ خراب ہو، پیٹ خراب ہو اور صحت متاثر ہو، ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ قربانی دینا پڑے گی، خواہشات مارنا پڑ جاتی ہے صحت بنانے کے لیے، صحیح ہے نا؟ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ایک وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جن کا آئے دن جیسے پیٹ خراب رہتا ہو، تو یہ آیت مبارکہ ہے سورہ صافات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ينصفون۔ صرف 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، اللہ اکبر، الحمدللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض یہ دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، گھر میں آئے دن بیماریاں، آئے دن پریشانیاں، اس طرح کے معاملات، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ ایک تعداد ایسی ہے، آپ کافی ساری اس طرح کی کالز آ رہی ہوتی ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی پریشانیاں ہیں، کبھی برکت نہیں ہے، کبھی لڑائی جھگڑوں کے یہ معاملات رہتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ ایک وظیفہ ناظرین جو اکثر بیان کیا جاتا رہتا ہے، وہی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت ہی یہی ہے کہ گھر سے غربت دور ہو جائے گی، ناداری دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سب الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اونلی 7 ڈیز اور 7 دن کا یہ عمل ہے، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے۔ آپ یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ پڑھیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام۔ اسماء الحسنہ میں سے اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یہ پڑھیں۔ اسماء الحسنہ کی برکت سے سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ 4 صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے شبانہ کوثر نام بتایا کہ بیمار ہیں کافی ٹائم سے۔ اچھا، رپورٹس ان کی کلیئر، دیکھیں ان کے ساتھ کچھ روحانی مسائل، عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ان کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، روحانی علاج کے اسٹال پر تعبیرات طریہ حاصل کریں اور ان کا روحانی علاج کروائیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر آپ چاہیں تو آپ دم کر دیں، یا یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں،
انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچی کا نام جویریہ بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کافی مسئلے مسائل ان کے ساتھ چل رہے ہیں، بیماری ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرا آپ کو اس میں بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ روحانی علاج کے سوال پر آئیں، ان بچی کے لیے تعویذات وغیرہ حاصل کریں، استعمال کروائیں، بفضلہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بچے صحت یاب ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ آیت الکرسی صبح و شام 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچی پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بچی کی طبیعت میں بہتری آنا یہ شروع ہو جائے گی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیج شامل کرنے کا، کافی سارے آپ کے یہ میسیج بھی آ چکے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ابو کے گردے واش کرواتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ آپ کوشش کریں کہ والد صاحب کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم طبیعت میں بہتری آ جائے گی، گردے کے جو بھی امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک میں آپ کو مشورہ بھی دوں کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو گردے کی جگہ پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بلکہ میں تمام ہی ناظرین کو میں چلو مشورہ عرض کروں، خیر الناس من ينفع الناس، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے سے میں آپ کو بھی مشورہ دوں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے بھی کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کے اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہے، گردے واش کروانے ہوتے ہیں، یا اللہ نہ کرے مریض کو ڈائلیسس ہوتی ہے، تو آپ ضرور روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں۔ نے خود الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں دیکھی ہیں، ایسے مریض کے جن کے گردوں میں پتھریاں تھیں، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے ماشاءاللہ پتھریاں بغیر آپریشن کے نکل گئیں اللہ کے حکم سے۔ تو ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں کا علاج بتا دیں، ہر نماز کی بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر یہ پھیل لیا کرے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام مدینہ بی بی ہے، جادو، جنات، سایہ، نظر بد وغیرہ سے حفاظت کا بھی کوئی عمل، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ تو دیکھیں اس کے لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا کریں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، تو یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں۔ اچھا، مجھے بھوک لگتی ہے لیکن جب بھی کھانا کھانے لگتے ہیں تو کھایا نہیں جاتا، اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور نیک رشتے کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ سرگودا سے میسیج ہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات جس طرح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، اچھا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا، طبیعت میں ایک وہ نہیں آ رہا کہ کھانا کھانا ہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتی ہے کیفیت، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ سورۃ الطارق پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں، آپ کھا لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، بھوک لگے گی پھر آپ کو، اور کھانا کھانے کا بھی دل کرے گا انشاءاللہ الکریم۔ دوسرا جو مسئلہ آپ نے بتایا تھا کہ رشتے کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ رشتے نصیب فرمائیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے عبدالغفار صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی کا نام پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ بیگم ہے، اور میری زوجہ کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کو شوگر اور پتے میں پتھری ہے اور ہیپاٹائٹس بھی ہے، کوئی روحانی علاج اب 3 بیماریوں کا آپ نے بتایا، شوگر، پتے میں پتھری اور ہیپاٹائٹس۔ اب چلیں ایک تینوں کا ہی میں ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، درود شفائے امراض، ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ بلکہ اس درود شفائے امراض کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض، اب میں آپ کو 3 طریقے اس کے عرض کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر آپ زوجہ پر دم کر دیں، ایک دوسرا طریقہ یہ کہ یہی درود شفائے امراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیں، تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر پھر وہ کاغذ پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ آپ پانی پھر آپ پلا دیں مریض کو،
انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ بقیہ جو آپ نے یہ امراض بتائے نا، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور پتے میں پتھری، مزید یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، آپ گھر والوں کے لیے تعویذات وغیرہ لے کر جائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، اقبال نگر سے ہوں میں، اور LLB یعنی کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے اس میں آسانی اور عافیت کے ساتھ اسے مکمل کر لوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں۔ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا۔ میری زوجہ کوثر بی بی، والدہ کا نام شہزادی ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے والدین کی صحت کاملہ کی خصوصی دعا فرما دیں، اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائیں۔ آپ ہوتا ہے بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھا فتنہ پھیلانے والے، بعض اوقات نقصان پہنچانے والے یہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں 100 مرتبہ، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، میری والدہ کے دونوں گردوں میں پتھری ہیں، آپ کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے بنت بشیر اتاریہ وہاڑی سے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں کافی پرابلمس ہیں اور دعا بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے، نام بشیر احمد ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں۔ آیت قرآنی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیا کریں اور دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ ایک آیت قرآنی یہ ہو گئی، اور دوسری یہ کہ گھر کے جو مسائل ہیں، اب نوعیت کیا ہے مسائل کی وہ آپ دیکھ لیجئے، اور حکمت عملی کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی آئیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن مسائل کا حل صرف خاموشی ہوتا ہے، کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حل صرف وقت ہوتا ہے، کہ ایک وقت، ایک ٹائم پیریڈ جب گزر جائے گا اس کے بعد جا کر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اچھا، میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کے والدین کی، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا نام عرفان ہے اور والدہ کا نام شمیم ہے، شمیم کوثر ہے، اور میرے بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں اور کچھ دشمن لوگ ان کو مارنے پر تلے ہوئے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ایک تو یہ کہ بھائی کا صدقہ نکالیں، جان کا بھی صدقہ نکالیں تاکہ جان کی حفاظت رہے، اور دوسرا ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ بھائی کو کہیے گا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا یہ ضرور پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ جب بھی دشمن کا خوف ہو نا تو سورہ قریش پڑھنا چاہیے، لإلاف قریش، یہ مکمل سورت یہ آپ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل دشمن کے خوف سے محفوظ رہیں گے۔ چلیں ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دشمن سے حفاظت کے لیے صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، نصر من اللہ وفتح قریب، انشاءاللہ الکریم دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور بھائی کو کہیے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہا کریں، تو دشمن کے وار سے الحمدللہ سبحان یہ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ 4-5 روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کیے، تو یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، آپ کے بھائی انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی مزید قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے گا۔ بچہ میرا انگلینڈ میں گیا 3 مہینے سے، ابھی اس کا کوئی کام کاج ادھر نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ عبید اللہ خان اور والدہ کا نام تبین اختر۔
اچھا عبید اللہ نام آپ نے بتایا، 3 ماہ سے کام نہیں مل پا رہا، بے روزگار ہے، اللہ پاک برسر روزگار فرمائے، ان کو حلال اور آسان روزگار ان کو نصیب ہو، بقدر کفایت نصیب ہو۔ اب یہ استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ پریشانی بھائی جان یہ ہے، میں نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، میرے پیسے نہیں مجھے واپسی مل رہے، جو کام میں کر رہا ہوں پیچھے پیچھے جا رہا، آگے نہیں جا رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے پیسے مل جائیں تو اس کا ایک انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بھائی کا نام اسنین ہے اور اس کی والدہ کا نام امتیاز ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، ذرا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح انشاءاللہ، نیکسٹ کال دیجیے۔ ٹیلر کی دکان ہے تو اس وجہ سے نا میری طبیعت خراب رہتی ہے، 2 ماہ ہو گئے ہیں تو کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، جب کام کرنے لگتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ جی میرا نام ہے محمد سجاد، والدہ کا نام ہے وکیلہ بی بی۔ جی سجاد بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ محمد عمران اور والدہ کا نام ہے صبرا بی بی، اور کام کے سلسلے میں بھی بہت مسئلے آ رہے ہیں، پلیز استخارہ کر دیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ محمد سیاد رسولہ بی بی، 4 سال سے شادی ہے، بیمار ہے، میری رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ ہمارے صاحب کی عمر ہے 80 سال، تو ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بلڈ پریشر لو رہتا ہے، صحیح، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم بتا دیں۔ جی ایک کال اور دیجیے۔ میرے ذہن میں یہ ہے بندش آتی ہے ہمارا کام میں، ہم کو دل میں سوام ہوا ہے کوئی بندش ہے، استخارہ کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا۔ مشتاق علی میرا نام ہے، میری والدہ کا اما شریفہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، تمام بندشیں دور فرمائے۔ مشتاق علی نام آپ نے بتایا، چلیں استخارہ کرتے ہیں، وقت ہوا استخاروں کا، استخارے ہوں گے، اس دوران کچھ تاثرات، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر شکارپور میں، اور شکارپور میں بائی پاس پر فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا۔ اس میں افتتاح کی ترکیب یہ ہوئی کہ سنت و برا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عبدالحبیب نے سنت و برا بیان بھی فرمایا۔ بیان کے بعد الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت روحانی علاج کا اسٹال لگا، اور اس اسٹال پر آنے والے مریضوں کو تعویذات بھی دیے گئے، بالخصوص یہاں پر امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی تقسیم کیا گیا۔ آئیے چل کر لیتے ہیں یہاں پر آنے والے پریشان حال بیمار اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ میرا نام عبد الوحید ہے، سجاد علی اتاری۔ مجھے کچھ سال پہلے جلد کی ایک بیماری ظاہر ہوئی، میں نے مختلف جگہوں سے علاج کروایا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مدنی چینل پر ایک وظیفہ سنا تھا اولاد کے حوالے سے، تو مجھے اپنے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ مفتی ڈالوں میں تعویذات طاریہ کا بستہ لگتا ہے، وہاں جا کے اپنی کارڈ کروائیں، نام لکھوائیں اور وہاں سے تعویذ لے لیں۔ یا باری ہو 10 مرتبہ جو جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے وہ وظیفہ کر لیا، اور الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ میں نے وہاں سے تعویذ لیے، اپنی کارڈ کروائی، تو وہ تعویذ میں نے پیے اور پہنے، اور وہ جو پلیٹوں کے کورس ہوتے ہیں وہ میں 40 دن تک پلیٹیں پیے، ان سے مجھے فائدہ ہوا الحمدللہ۔ میں نے علاج بھی کروایا، وہ ابھی وہ مجھے وہ کینسر کا مرض تھا، جلد کی کینسر کا، وہ لال رنگ کے داغ تھے، ابھی وہ الحمدللہ مجھے اس تعویذ پہننے سے بہت فائدہ ہوا ہے، مجھے وہ بیماری تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے شکارپور میں بھی اور اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ کینسر کا مرض بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بلڈ پریشر کے مرض کے لیے کوئی شفا کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ کینسر کا مرض اور دوسرا بلڈ پریشر کے حوالے سے معلوم کیا گیا، دونوں ہی امراض کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ کچھ تاثرات، کچھ ویڈیو سوالات، اور ایک مدنی بہار ناظرین آپ نے یہ دیکھی ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوئی، بے اولاد تھے، آج اللہ کی رحمت سے ان وظائف کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے صاحب اولاد ہو گئے۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے حکم سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں، تعویذات، روحانی علاج۔ ڈاکٹر کے پاس بھی تو ہم جاتے ہیں نا علاج کروانے کے لیے، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقہ علاج یہ موجود ہیں۔
تو علاج کروانا بھی چاہیے، سنت بھی ہے علاج کروانا، اور کروانا بھی چاہیے علاج۔ تو اللہ کے کلام سے بھی علاج ہوتا ہے، روحانی علاج کیا جاتا ہے، اوراد و وظائف ہیں، اسماء الحسنہ، ان ساری چیزوں سے بھی الحمدللہ سے وجل علاج ہوتا ہے۔ اور اللہ کے کلام میں تو کیا بات ہے، برکت ہی برکت ہے، شفا ہی شفا ہے الحمدللہ۔ اور وقتاً فوقتاً یہ مدنی بہاریں یہ الحمدللہ سے وجل آپ کی ترغیب کی نیت سے یہ دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ چلے پہلے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ کینسر کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ اسلامی بھائی تھے کہ ہمارے یہاں اندرون سندھ میں یہ مرض ہے کہ لوگوں کو ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو جو کینسر کا مریض ہے نا، سورہ مریم وہ پڑھا کرے، سورہ مریم۔ اگر مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی بہت زیادہ طبیعت نازک ہے تو نہیں پڑھ سکتا مریض، تو کوئی دوسرا یہ پڑھ کر مریض پر دم کر، مریض ہو اس پر دم کر دیں، کینسر کے مریض پر۔ اچھا، اس کا طریقہ کار اب یہ ہوگا کہ اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 1 بار سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ اب مریض جو ہے نا پورا دن وہی پانی پیے، آپ کی دوائیاں چل رہی ہیں، دوائیاں کھانی ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے استعمال کریں دوائیاں۔ 40 دن یہ عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ یہ روحانی علاج ہوا۔ میں ایک مشورہ بھی آپ کو دوں کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، تعویذات طاریہ بھی حاصل کریں، پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، یہ بھی ضرور کروائیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اچھا بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے پوچھ رہے تھے، اس کا بھی کوئی وجہ دیکھیے، اگر ہائی رہتا ہو بلڈ پریشر تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وضو بنا لیں۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو تو آپ فوراً وضو بنا لیں۔ وضو بنانے کے بعد آپ چیک کریں گے نا تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نارمل ہو جائے گا، انشاءاللہ افاقہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی کا لو رہتا ہو، وہ چاہتا ہے کہ نارمل ہو جائے، ایک اعتدال اور معتدل ہو جائے، تو اب اس کے لیے آپ یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں، اور کھانے پینے میں بھی احتیاط فرمائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھی ان کے استخاروں کے جوابات روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ابو عبید اللہ نام بتایا تھا کہ 3 ماہ سے بتایا کہ بے روزگار ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، حصول روزگار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے کام لگ جائے۔ اب دیکھیں مہنگائی کے اس دور میں بڑی آزمائش ہو رہی ہے لوگوں کو نا، جو بالخصوص بے روزگار ہیں، جن کے پاس ملازمت نہیں ہے، جن کو کام نہیں مل پا رہا۔ کوشش بھی بھائی جاری رکھیے گا، دیکھیے کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوشش آپ کیجئے، اللہ پاک آپ کو کامیاب فرما دے گا۔ آپ پڑھا کریں تسبیح ملائکہ، فرشتوں کی تسبیح، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ نماز فجر کے بعد آپ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع صبح صادق جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت نہیں پڑھ سکے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اب یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، رزق میں آپ دیکھیں کیسی برکت ہی برکت رہتی۔ اسی طرح مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کافی پریشانی ہے، میں نے کسی کو پیسے دیے تھے واپس نہیں دیا۔ دیکھیں، اگر آپ کے پیسوں پر، آپ کی جائیداد پر، آپ کی پراپرٹی پر، آپ کے کاغذات پر، آپ کی زمینوں پر، اچھا آپ کی دکان پر، آپ کے پلاٹ پر، اگر اللہ نہ کرے اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی واپس نہیں کر رہا، آپ لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ پڑھا کریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ سمجھیے گا۔ اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا، اب 2 نفل میں نیت کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے آپ پڑھیں۔ اب ہر سجدے میں، اچھا سجدے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، صحیح، پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد 75 مرتبہ 75 ٹائمز، صحیح ہے، آپ پڑھیں گے یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یہ 75 ہر سجدے میں 75 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوئے نا، چاروں سجدوں میں آپ 75 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ
دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دیں، میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں۔ اب چند دن یہ عمل کر لیں انشاءاللہ الکریم آپ کی پھنسی ہوئی رقم یہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ کہیں پر بھی آپ کے کاروبار میں یا کسی کو پیسے ویسے ہی دیے واپس نہیں کرا، آپ یہ پڑھیں وظیفہ، یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، پیسے آپ کو مل جائیں گے، آپ کو آپ کا اپنا جائز حق یہ انشاءاللہ الکریم مل جائے۔ اچھا اس کے لیے بھی دعائے خیر ہی کیجیے گا کہ جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں، ہو سکتا ہے بیچارہ وہ بھی آزمائش میں ہو، وہ بھی تکلیف میں ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جی آپ اس کے لیے آسانی کی دعا مانگے، یا اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی آگے کسی سے پیسے لینے ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے نا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ دعائے خیر بھی کیجیے گا، اللہ پاک بہتر فرما دے گا۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بے اولادی کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دعائے ابراہیم یہ پڑھا، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، مشتاق علی بتایا تھا نا، آپ نے کہا تھا کہ میرے کام میں بندش ہے۔ دیکھیں مشتاق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ کام کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، اللہ پاک خوشحالی عطا فرما دے گا۔ ناظرین وقت اب چونکہ کم رہ گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز میں شامل کر رہا ہوں۔ جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے ہیں جوابات نوٹ کیجیے گا، روحانی علاج سماعت فرمائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ 4 بہنوں اور ایک بھائی کی شادی ہوئی ہے لیکن کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ 100 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، پریشانی آتی ہے ایک آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ استغفار کی کثرت کریں، ایک صحیح ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا۔ تو یہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، کرن شہزادی نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کے نیچے گلٹیاں بنی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رسولی ہے، آپریشن ہوگا۔ نماز بھائی رحیم یار خان سے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر یہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میری نظر کمزوری، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ وضو بنانے کے بعد آپ سورۃ القدر پڑھا کریں، کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی، صحیح، اور جو کمزور ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ میرے ماموں کا نام رفیق و نانی کا نام مختیارہ بی بی ہے، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال سے نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، جواب نہیں آ رہا، کوشش اپنی جاری رکھیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بالخصوص جو بے روزگار ہیں، ملازمت ملنے کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین وقت اب اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر، پریشان حال لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار
بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، آپس کے شکوک و شبہات، بدگمانیاں سب دور فرما دے، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما، ہم سب کو ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔